نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني رحمة للعالمين أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم حسن ایسا ہے کچھ بے مثال آپ کا حسن ایسا ہے کچھ بے مثال آپ کا ثانی ملنا ہوا ہے محال آپ کا ثانی ملنا ہوا ہے محال آپ کا حسن یوسف پہ شیدا نہ ہوتی کبھی دیکھتی گر زلیخا کمال آپ کا دیکھتی گر زلیخا جمال آپ کا جسم و جایک بیک سب مہکنے لگے جس گھڑی آ گیا ہے خیال آپ کا کچھ قیامت سے بھی کم نہیں وہ گھڑی کچھ قیامت سے بھی کم نہیں وہ گھڑی جب جہاں سے ہوا ہے وصال آپ کا جب جہاں سے ہوا ہے وصال آپ کا ظلم سہ کر یہ ممکن نہیں چھوڑ دے دامن دل کشائے بلال آپ کا چل دیے چھوڑ کر عرض بطحا بلال شاق گزرا جو ہجر و ملال آپ کا نعت لکھنے کے صدقے میں اطہر مجھے نعت لکھنے کے صدقے میں اطہر مجھے آ رہا ہے برابر خیال آپ کا آ رہا ہے برابر خیال آپ کا بہت خوبصورت جلسہ آپ قبرستان کے حوالے سے سننے کے لیے بیٹھے ہیں اللہ ہمارے سننے کو آپ کے اور ہمارے سنانے کو قبول فرمائے آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ کان کھول کر کے سنیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ آنکھ بند کر کے سنیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ آنکھ بند کر کے سنیں گے ذرا دھیان دیجیے گا سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں جلسہ آپ کا کافی دیر سے شروع ہو چکا ہے بہت دیر سے جلسہ چل رہا ہے سیدھے سیدھے سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں آپ لوگ تھوڑا خاموش ہو جائیے یہ چینل والے تھوڑا خاموش ہو جائیے بھائی دھیان دیجیے گا سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں میرا پہلا سوال ہے ہمارے نبی اور دوسرے نبی کے درمیان کتنا زمانہ گزرا حضرت آدم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنا زمانہ گزرا حضرت نوح حضرت محمد حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنا زمانہ گزرا یہ میرا پہلا سوال ہے دوسرا سوال ہے بہت خوبصورت بڑا پیارا سوال ہے نبی کو اتنا کیوں ستایا گیا جبکہ نبی سے بڑھ کر کے اچھا انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا لیکن نبی کو کیوں ستایا گیا یہ میرا دوسرا سوال ہے تیسرا سوال ہے انصار مدینہ سے یہودیوں نے کہا جب تمہارے گھر شادی ہوگی تو دلہن کو پہلی رات ہمارے یہاں بھیجنا پڑے گا اس کا خاتمہ کیسے ہوا یہ میرا تیسرا سوال ہے انشاءاللہ عمل کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ مرنے کے بعد عمل کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ ذرا دھیان رکھیے دل و دماغ آپ کا یہاں ہے
یا نہیں ہے یہ مجھے پتہ چل رہا ہے۔ ذرا دھیان دیجیے گا، میرا پہلا سوال تھا، بہت دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ جلسہ نکلنا ہے۔ حضرت آدم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ 5470 سال، 5470 سال کا فاصلہ ہے حضرت آدم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ حضرت نوح اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ 4470 سال، 4470 سال۔ تیسرا فاصلہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ 3470 سال، 3470 سال کا فاصلہ ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ 2470 سال، 2470 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ 570 سال۔ دوسرا سوال تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنے نیک اور اتنے محبت کو بانٹنے والے انسان، ان کو دنیا میں کیوں ستایا؟ دنیا نے نبی سے دشمنی کیوں کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبوت آسان نہیں ہے، نبی کا رتبہ چھوٹا نہیں ہوتا، نبی کا رتبہ بڑا ہوتا ہے۔ اگر نبی کو ستایا نہیں جاتا، دنیا نبی سے دشمنی نہیں کرتی، تو نبی کا رتبہ چھوٹا سمجھا جاتا، بڑا نہیں سمجھا جاتا۔ اس لیے بڑے بڑے دشمن کو کھینچ کر کے اللہ نے اپنے نبی کے سامنے کر دیا، تاکہ نبوت کوئی چھوٹی چیز بن کر کے نہ رہ جائے، نبی کا رتبہ چھوٹا نہ ہو جائے۔ تیسرا اور آخری سوال آپ سے تھا، یہودی کتنے ناپاک ہوتے ہیں، کتنے غلیظ ہوتے ہیں، اس کا اندازہ آپ کو ہو جائے گا۔ انصار مدینہ سے کہا، مدینے میں بسنے کے لیے تمہارے لیے ایک شرط ہے، جب تمہارے گھر کسی لڑکی کی شادی ہوگی، اس لڑکی کو پہلی رات، اس دلہن کو پہلی رات ہمارے گھر بھیجنا پڑے گا۔ ایک عورت بے پردہ نکل کر کے آ گئی، انصار نے تانا مارا کہ عورت ہو کر کے بے پردہ نکل کر کے آ گئی۔ اس عورت نے کہا کہ عورت اگر بے پردہ تمہارے سامنے نکل جاتی ہے تو تمہیں غیرت آتی ہے، لیکن تم اپنی عورت کو، اپنی نئی دلہن کو یہودی کے ہاں بھیجتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے۔ انصار نے یہودی سے جنگ کی، انصار غالب آ گئے، یہودی شکست کھا گئے۔ تو انصار کو تانا مارا، اس بار تو ہم ہار گئے، اگلی بار تم سے جیت جائیں گے، نبی آئیں گے، اس پر ایمان لائیں گے اور ان کے ساتھ ہم تم سے جنگ کریں گے، تم ہار جاؤ گے، ہم جیت جائیں گے۔ بدقسمتی دیکھیے یہودیوں کی، نبی آئے مارے حسد کے ایمان نہ لائے، اور انصار مارے محبت کے ایمان لائے۔ انصار نے اپنی دنیا بھی بنا لی، اپنا دین بھی بنا لیا۔ محمد رسولوں میں اعلیٰ ہے سب سے، محمد رسولوں میں اعلیٰ ہے سب سے، وہ خلق خدا میں بھی بالا ہے سب سے، وہ پاکیزہ ہیرا ہے کامل و اکمل، سوائے خدا کے ہے وہ سب سے افضل۔ یہاں سے بچھڑ کر گزارا نہیں ہے کہ نیا کا اس کی کنارہ نہیں ہے، ہر ایک ذرہ دیتا ہے اس کی شہادت، غلامی ہے اس در کی سچی سیادت۔ 12 ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے۔ 12 ربیع الاول کے موقع سے آپ کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بڑھاپے میں داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ سیدھے بائی پاس جا رہے ہیں، ذرا دماغ کو حاضر رکھیے بھائی۔ دیکھیے میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، ربیع الاول آ رہا ہے، ڈی جے کے ساتھ لوگ جلوس نکالتے ہیں، جلوس نکالنا چاہیے یا نہیں نکالنا چاہیے؟ نبی کی پیدائش پر کیا کرنا چاہیے؟ جشن منانا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے۔ میں آپ کو ایک خوبصورت مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اور بڑی امید کے ساتھ رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ جس سناٹے میں سن رہے ہیں اسی سناٹے میں سنیے گا، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ صحابی ہیں، ان کا نام ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا حضرت عمر سے کہ آپ کا خط ہمارے پاس آتا ہے لیکن اس میں ڈیٹ لکھا ہوا نہیں ہوتا، کیسے پتا چلے گا کہ یہ خط کب آیا ہے، اس کا جواب کب واپس دیا گیا ہے، کیسے پتا چلے؟ تو حضرت عمر نے صحابہ کو جمع کیا، جمع کر کے کہا کیا ہونا چاہیے؟
कौन से महीने से कैलेंडर बनना चाहिए, कौन से साल से कैलेंडर बनना चाहिए। बहुत खूबसूरत मुताला कम वक्त में मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। 4 राय आई। जिस साल नबी पैदा हुए उसी साल से कैलेंडर बनना चाहिए। जिस साल नबी दुनिया छोड़ करके गए उसी साल से कैलेंडर बनना चाहिए। जिस साल नबी को नबूवत मिली उसी साल से कैलेंडर शुरू होना चाहिए। चौथी राय ये आई, जिस साल नबी ने अपने दीन के लिए मक्का को छोड़ दिया, वतन को छोड़ दिया, दीन के ऊपर वतन को कुर्बान कर दिया, उस साल से कैलेंडर बनना चाहिए। हज़रत उमर ने फैसला लिया नबूवत के साल से कैलेंडर नहीं बन सकता, इसलिए उसमें इख्तलाफ है, मुतय्यन तारीख मालूम नहीं है। पैदाइश के साल से कैलेंडर नहीं बन सकता, तारीख मुतय्यन नहीं है। वफात के साल से कैलेंडर नहीं बन सकता, इसलिए कि वफात गम का साल है। हिजरत के साल से कैलेंडर बनेगा। हिजरत के साल अल्लाह ने मुसलमानों को इज्जत दी। हिजरत के साल अल्लाह ने मुसलमानों को अमन व अमान अता किया। हिजरत के साल अल्लाह ने हक और बातिल के दरमियान में हक को गालिब कर दिया। हिजरत के साल अल्लाह के रसूल ने मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी। हिजरत के साल से कैलेंडर बनेगा, नबूवत के साल से नहीं, विलादत के साल से नहीं, वफात के साल से। अब शुरू किया गया कि कौन सा महीना होना चाहिए, तो किसी ने कहा रमजान का महीना होना चाहिए, कबूल नहीं हुआ। किसी ने कहा रबीउल अव्वल का महीना होना चाहिए, कबूल नहीं हुआ। किसी ने कहा रजब का महीना होना चाहिए, कबूल नहीं हुआ। कबूल कौन से महीने में हुआ? आपको सुन करके ताज्जुब होगा। कैलेंडर मुसलमानों का बन रहा है और महीना कौन सा कबूल हो रहा है? मुहर्रम का महीना कबूल हो रहा है। हाजी जब घर वापस आते हैं तो मुहर्रम का महीना होता है, और हिजरत जिस महीने से शुरू हुई है वो मुहर्रम का महीना है। इंशाअल्लाह जब 12 रबीउल अव्वल आ जाए तो हम जायजा लेंगे, जश्न नहीं मनाएंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह जायजा लेंगे। बिल्कुल सही जा रहा, बिल्कुल सही जा रहा, घबराने की कोई बात नहीं। लोग घबरा गए हैं कि बार बार हाथ उठा कर फजीयत हो रही है। जश्न नहीं मनाएंगे, जायजा लेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जायजा लेना है कि नबी का दीन हमारी जिंदगी में कितना है, कितना दाखिल है, कितना बाहर है। जब तकिया पर सर हो तो ये सोचना है कि नबी का दीन हमारे अंदर दाखिल है या निकल गया। ये अगर जश्न की जगह जायजा होगा तो इंशाअल्लाह ये साल तो हमारा खराब गया, आने वाला साल जरूर अच्छा जाएगा। मुसलमान शरीयत से बेजार है तो कि गैरों का दिल से परस्तार है तो महशर मोहया का कोई हिस्सा बाकी, फकत माल दुनिया का है फितना बाकी। बता कौन तेरा है दोनों जहां में, नजर को घुमा ले ज़मीं आसमां में। मोहम्मद ने महशर में जो पूछ डाला, बताए सुन्नत में क्या तूने पाया, बताए सुन्नत में क्या तूने पाया। तमाशाई मत बन, खबरदार हो जा, अभी वक्त फुर्सत है, बेदार हो जा। बहुत अच्छा, आपकी खिदमत में एक पैगाम आया। इस हौसले के साथ मैंने आपको पैगाम दिया कि 12 रबीउल अव्वल का महीना जब आए तो जश्न नहीं मनाना है, डीजे लेकर के सड़क पर नहीं आना है, ढोल नहीं बजाना है, केक नहीं काटना है, और बर्थडे नबी का नहीं मनाना है, बल्कि तकिया पर सर रख करके जायजा लेना है कि नबी की सुन्नत को जिंदा करना है, नबी की सुन्नत पर जीना है, नबी की सुन्नत पर मरना है। दूसरा बहुत खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत पे लेकर के आ रहा हूं। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत पे लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अरे भाई चैनल वाले, जिसकी सेटिंग हो गई है छोड़ दीजिए, जिसकी सेटिंग नहीं हो छोड़ दीजिए। आप लोग थोड़ा सा जलसा वाले को जलसा सुनने दीजिए। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आप लोगों के इख्तिलाफ से तवज्जो हट जाएगी, बढ़ जाएगी, और मजमा बड़ी मुश्किल से जुटा है। जरा ध्यान दीजिएगा। आपकी खिदमत में खूबसूरत मुताला
कब्रिस्तान का जलसा है। 2 पैगाम मैं आपको देने के लिए जा रहा हूँ। ये कब्रिस्तान का जलसा है, मैं आपको 2 पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। हम अपने मुर्दे को दफन क्यों करते हैं, जलाते क्यों नहीं है, ये राज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। हाँ, थोड़ा इतना। हाँ भाई, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम अपने मुर्दे को जलाते नहीं हैं बल्कि दफन करते हैं, ये मेरा पहला पैगाम है। और दूसरा पैगाम है कब्रिस्तान का अदब कैसे करेंगे। कब्रिस्तान का अदब क्या है, कब्रिस्तान का अदब कैसे करेंगे, ये मेरा दूसरा पैगाम है। ध्यान से सुनिएगा। कब्र में हम ये जानते हैं कि सवाल जवाब होता है। जब जिस्म से रूह निकल गई तो सवाल जवाब कैसे होता है, तो हदीस में उसका जवाब लिखा गया है, जो रूह जिस्म से निकल जाती है, जब कब्र में मुर्दा दफन होता है तो दोबारा सवाल और जवाब के लिए रूह को दाखिल किया जाता है। जब मुर्दे से सवाल होता है तो रूह वापिस आ जाती है, मुर्दा सवाल का जवाब देता है, उसके बाद दोबारा रूह वापिस चली जाती है। दूसरा सवाल है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। जब जिस्म कब्र में जाता है, खत्म हो जाता है, तो कब्र में तकलीफ कैसे होती है, राहत कैसे मिलती है, सवाब कैसे होता है, अजाब कैसे होता है। बहुत प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। आप देखते हैं कि मोबाइल मुंह पर होता है और नंबर डायल किया जाता है और दूसरा आदमी बात करता है, कोई कनेक्शन नहीं। जिस्म यहाँ है, रूह वहाँ है। अल्लाह ताला ने इसी तरह जिस्म और रूह का कनेक्शन रखा है। अगर आदमी नेक है तो उसको राहत मिलती है, अगर आदमी गुनहगार है तो उसको तकलीफ होती है। आदमी नेक है तो कब्र में उसको सवाब मिलता है, आदमी बद है, नेक नहीं है तो उसको अजाब होता है। हम अपने मुर्दे को दफन करते हैं, जलाते क्यों नहीं हैं? पहली वजह, हम जब जलाते हैं मुर्दे को तो पहले उसका कफन जल जाता है, मुर्दा नंगा हो जाता है। बेपर्दगी की वजह से हम अपने मुर्दे को दफन करते हैं, जलाते नहीं हैं। दूसरी वजह देखिए, कोई भी मोहब्बत करने वाले रिश्तेदार को जला नहीं सकता। ये मोहब्बत के खिलाफ है कि जीते जी हमने उसे खिलाया पिलाया, मोहब्बत से पाला और पोसा, जब वो मर जाए तो उसको जला करके खाक कर डाले। ये मोहब्बत के खिलाफ है, इसलिए हम अपने मुर्दे को दफन करते हैं, जलाते नहीं हैं। तीसरी वजह यह है, जब आदमी अपने घर छोड़ करके बाहर जाता है तो अपने बच्चे को अपनी बच्चे की माँ के हवाले करता है, आग के हवाले नहीं करता। जब ये रूह जा रही है तो ये जिस्म, इसको मिट्टी के हवाले किया जाता है, मिट्टी से ये जिस्म बना है, मिट्टी के हवाले किया जाता है। इसलिए हम अपने मुर्दे को जलाते नहीं हैं, दफन करते हैं। बहुत प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। जब आदमी दफन होता है कब्र में तो उसका एक एक उज़्व अपनी जगह पकड़ लेता है, और जब जलाया जाता है तो बदबू फैलती है, जमीन खराब होती है, मिट्टी खराब होती है और आदमी के साथ जुल्म होता है। इसलिए मुसलमान अपने मुर्दे को दफन करता है, जलाता नहीं। चौथा एक खूबसूरत नमूना आपकी खिदमत में ला रहा हूँ। जब हमारा मुर्दा तैयार हो जाता है, ताबूत में होता है, तो हम बगैर नमाज जनाजा पढ़े हुए अपने मुर्दे को दफन नहीं करते हैं। राज क्या है, मैं आपको राज बताने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, 40 आदमी, 40 मुसलमान अगर किसी जनाजे की नमाज पढ़ दे, किसी मरने वाले की नमाज जनाजा पढ़ दे और उसके हक में सिफारिश कर दे, तो अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देता है, उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। दुनिया में भी आपने देखा, एक बड़ा से बड़ा गुनहगार है, 40-50 आदमी उसकी सिफारिश हाकिम के सामने कर दे, उसकी माफ़ी हो जाती है। यही है नमाज जनाजा का राज। ये 40 आदमी, ये इतना बड़ा मजमा मिल करके उसकी सिफारिश अल्लाह के यहाँ कर रहा है। अल्लाह को माफ़ न करते हुए शर्म आती है, अल्लाह माफ़ कर देता है। ये है जनाजे का राज। आखिरी बात मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। मरने वाला मर गया, उसके लिए दुआ की जा रही है, दुआ का फ़ायदा होगा। मरने वाला मर गया, उसके लिए सदका खैरात की जाती है, सवाब होगा, नफ़ा होगा। मैं आपको राज की बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। मरने वाला मर गया,
اب اس کی طرف سے دعا کی جا رہی ہے، مرنے والا مر گیا اس کی طرف سے قرآن پڑھا جا رہا، مرنے والا مر گیا اس کی طرف سے صدقہ خیرات کیا جا رہا ہے۔ صرف چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اس لیے دھیان میں رکھیے گا، جو کام کرنا ہے وہ آج کرنا ہے، جو آج کرنا ہے وہ ابھی کرنا ہے، مرنے کے بعد کے بھروسے نہیں رہنا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے شو عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ قبرستان کا ادب کیا ہے یہ میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ قبرستان کی بے ادبی نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ قبرستان کے حوالے سے میں آپ کو 3 پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں، 3 وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ قبرستان کی مدد کریں گے انشاءاللہ، قبرستان کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ، اور قبرستان کا ادب کریں گے۔ پہلا ادب یہ ہے، جب ہم قبرستان مردہ لے کر کے جائیں تو دنیا کی باتیں نہ کریں۔ پہلا، قبرستان جا رہے ہیں، مردہ ہمارے کندھے پر ہے، کندھے سے مردے کو اتارا دفنانے کے لیے، قبر میں داخل کرنے کے لیے دنیا کی بات نہیں کرنی، پہلا۔ دوسرا ادب یہ ہے، دعا یاد رکھنی ہے، دعا پڑھنی ہے، دعا بھولنا نہیں ہے۔ تیسرا ادب ہے، راستے سے چل کر کے جانا ہے، قبر کو پھاند کر کے نہیں جانا ہے، راستے سے چل کر کے جانا ہے، قبر کو پھاند کر کے نہیں جانا ہے، یہ تیسرا ادب ہے۔ چوتھا ادب ہے، ذرا دھیان سے سنیے گا، بھیڑ نہیں لگانی ہے، جہاں پر جنازہ رکھا ہوا ہے وہاں پر بھیڑ نہیں لگانی ہے تاکہ دوسرے کو تکلیف ہو، بھیڑ نہیں لگانی ہے، دور دور کھڑا رہنا ہے، بھیڑ نہیں لگانی ہے۔ اور 5واں عادت بتانے کے لیے جا رہا ہوں، قبر مٹی دینے میں جلدی نہیں کرنی ہے۔ ایک آدمی کو دینے دیجیے، جب وہ نکل جائے، بھیڑ ختم ہو جائے، تب جائیے اطمینان سے مٹی دیجیے، جلدی سے مٹی مت دیجیے۔ جلدی سے مٹی دے کر کے اگر بھاگتے ہیں بے ادبی ہے، قبرستان کی بے ادبی ہے، قبر کی بے ادبی ہے، مرنے والے کی بے ادبی ہے۔ جلدی سے مٹی دے کر کے بھاگنا نہیں ہے، اطمینان سے مٹی دینا۔ اور ایک خاص بات یاد رکھیے، مال مویشی کو، گورو اور بکری کو قبرستان میں چھوڑنا نہیں ہے۔ 3 نقصان ہوتا ہے، 3 نقصان ہوتا ہے۔ یہ جانور قبر کو رونگتے ہیں، دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے، اس پر پیشاب کرتے ہیں، گوبر کرتے ہیں، اور تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے، مرنے والا جب زندہ تھا تو اس کی عزت ہو رہی ہے، جب وہ مر گیا اس کی بے عزتی ہو رہی ہے۔ یہ 3 نقصان ہوتے ہیں، جانور کو چھوڑنا نہیں ہے۔ دوسری بات یاد رکھیے، قبرستان کا ادب ہے، سنانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ جب قبرستان میں گھاس لگ جائے، جنگل لگ جائے، تو راستے کے جنگل کو کاٹنا ہے۔ جو قبر کے اوپر جنگل ہے اس کو نہیں کاٹنا، جو قبر کے اوپر جنگل ہے، ہری گھاس ہے، اس کو نہیں کاٹنا۔ جب تک گھاس ہری ہوتی ہے تو وہ تسبیح میں ہوتی ہے، اور اس تسبیح کا فائدہ مردے کو ہوتا ہے۔ تو جو قبر کے اوپر ہری گھاس ہے اس کو کاٹنا نہیں ہے، اور جو گھاس باہر کی ہے، قبر سے باہر ہٹ کر کے ہے، اسے کاٹ سکتے ہیں۔ جو گھاس سوکھ گئی ہے اس کو کاٹ کر کے نکالنا ہے، اس کو جلانا نہیں ہے۔ خاص بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا، بہت دھیان سے سنیے گا۔ جب ہم اپنے مردے کو قبر میں لٹاتے ہیں تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، دائیں کروٹ پر لٹانا چاہیے، اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، دائیں کروٹ پر لٹانا چاہیے۔ اگر بھول گئے تو معاف ہے، اگر جان بوجھ کر کے قبلے کی طرف منہ نہیں کیا، دائیں کروٹ پر نہیں لٹایا تو آپ گنہگار ہیں۔ ایک خاص بات یاد رکھیے، مرنے کے بعد آدمی دوبارہ دنیا میں آتا ہے، قبرستان کا مردہ وہاں سے واپس اپنے گھر آتا ہے تو لکھا ہے کہ نہیں آتا۔ اگر نیک ہے تو کبھی نہیں آئے گا، اگر گنہگار ہے تو اس کو آنے نہیں دیا جائے گا۔ جو ایک بار چلا گیا وہ واپس نہیں آتا ہے۔ انشاءاللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے، ہاتھ اٹھا دیجیے۔